الرحمن الرحیم وہذا کلام مفید، اور یہ مفید کلام ہے۔ ربما یحتاج الی البیان، بسا اوقات محتاج ہوتا ہے بیان کا۔ ولیس، اور یہ نہیں ہے، مثل قولک الثابت ثابت، تمہارے اس قول الثابت ثابت کی طرح، ولا مثل قولنا انا ابو النجم و شعری شعری، اور نہ ہمارے اس قول کی طرح کہ میں ابو النجم ہوں اور میرا شعر ہے، علی ما لا یخفی، جیسا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ مصنف کی جو کلام ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ مفید کلام ہے، اس میں بیان کی ضرورت ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اس میں جو موضوع ہے وہ بحسب الاعتقاد معتبر ہے، اور ثابتۃ جو محمول ہے وہ بحسب الخارج، بحسب نفس الامر معتبر ہے، کہ وہ چیز ہمارے اعتقاد کے مطابق ہیں، اشیاء کے حقائق وہ نفس الامر میں ثابت ہیں۔ یہ ثابت و ثابت ان کی طرح بھی نہیں ہے، اور انا ابو النجم و شعری شعری کی طرح بھی نہیں ہے۔ ثابت و ثابت ان کی طرح تو اس طرح نہیں ہے کہ بالکل وہ غیر مفید کلام ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جانب موضوع اور جانب محمول دونوں میں ایک ہی چیز مراد، موضوع کی جانب میں جو ثبوت مراد ہے، محمول کی جانب میں بھی وہی ثبوت مراد ہے۔ اور انا ابو النجم و شعری شعری کی طرح بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ محتاج بیان ہے اور متبادر الی الذہن نہیں ہے، کیونکہ شعری شعری کا مطلب یہ ہے کہ شعری الان کا شعری فیما مضی، میرے اب کے جو اشعار ہیں وہ ان اشعار کی طرح ہیں جو میرے زمانے ماضی میں ہوتے تھے۔ جوانی کے اشعار، بڑھاپے کے اشعار بالکل ایک جیسے ہیں، اور میرے اشعار میں جو ہے وہ فرق نہیں آیا ہے، بڑھاپے اور جوانی کے اشعار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ احتیاج ہے بیان کی اور تحقیق کی، تو مصنف کے کلام حقائق الاشیاء ثابتۃ میں بیان کی ضرورت تو ہے، لیکن اس قدر بھی نہیں ہے جس طرح کہ انا ابو النجم والے شعر کے اندر ہے۔ وتحقیق ذلك، اور اس کی تحقیق یہ ہے، ان الشیء قد یکون له اعتبارات مختلفۃ، کہ شے کے کبھی مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، یکون الحکم علیہ بشیء مفیدا، اس پر حکم لگانا کسی شے کا مفید ہوتا ہے، بالنظر الی بعض تلک الاعتبارات، ان اعتبارات میں سے بعض کے لحاظ سے، دون البعض، نہ کہ بعض کے لحاظ سے، کل انسان، جیسا کہ انسان، اذا اخذا، جب یہ ماخوذ ہو، من حیث انہ جسم، اس حیثیت سے کہ وہ جسم ہے، کان الحکم علیہ بالحیوانیت مفیدا، تو اس پر حیوانیت کا حکم لگانا مفید ہوگا، واذا اخذا، اور جب یہ ماخوذ ہو، من حیث انہ حیوان ناطق، اس حیثیت سے کہ وہ حیوان ناطق ہے، کان ذلک لغوا، تو یہ لغو ہوگا۔ پچھلے جواب کا تتمہ ہے اور اس کی مزید وضاحت ہے کہ کبھی شے کے مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، بعض اعتبارات سے تو اس شے پر حکم لگانا کسی چیز کا مفید ہوتا ہے، لیکن دوسرے بعض اعتبارات سے مفید نہیں ہوتا، جیسا کہ انسان ہے، اس کے دو اعتبار ہے، نمبر ایک اس اعتبار سے کہ یہ جسم ہے، نمبر دو اس اعتبار سے کہ یہ حیوان ہے۔ تو اگر یہ اعتبار ملحوظ ہو کہ وہ جسم ہے تو اس پر حیوانیت کا حکم لگانا اور یہ کہنا الانسان حیوان، یہ مفید ہوگا، اور اگر اس یہ لحاظ کیا جائے کہ وہ حیوان ہے، وہ حیوان ناطق ہے، تو اس پر حیوانیت کا حکم لگانا کہ الانسان حیوان، یہ لغو ہو جائے گا۔ اس جواب کی تحقیق یہ ہے کہ شے کے مختلف اعتبارات ہوتے ہیں، بعض اعتبارات سے اس پر کسی چیز کا حکم لگانا مفید ہوتا ہے اور دیگر بعض اعتبارات سے مفید نہیں ہوتا، جیسا کہ انسان ہے، اس کے دو اعتبار ہیں، نمبر ایک اس اعتبار سے کہ وہ جسم ہے، نمبر دو اس اعتبار سے کہ وہ حیوان ناطق ہے۔ اس اعتبار سے کہ وہ جسم ہے تو اس پر حیوانیت کا حکم لگانا کہ الانسان حیوان، یہ مفید ہوگا، اور اس اعتبار سے کہ وہ حیوان ناطق ہے تو اس پر حیوانیت کا حکم لگانا اور یہ کہنا الانسان حیوان، یہ لغو ہوگا۔ بالکل اسی طرح حقائق الاشیاء ثابتۃ، اس میں حقائق الاشیاء کے دو اعتبار ہیں، من حیث الاعتقاد اور من حیث الخارج، اعتقاد کا اعتبار اور خارج کا اعتبار۔ تو اعتقاد کے اعتبار سے حقائق الاشیاء پر ثابتۃ کا حکم لگانا مفید ہوگا، اور واقع نفس الامر کے اعتبار سے حقائق الاشیاء پر ثابتۃ کا حکم لگانا لغو ہو جائے گا۔